السلام علیکم۔ علم ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ مؤرخ واقدی لکھتا ہے کہ عربی جنگجو کے اس وقت رواج کے مطابق ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکارا کہ اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ میرے دین کے دشمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تند ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنے قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بپھرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم لگایا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔ قریش کا ایک آدمی دوڑا آیا اور پرچم اٹھا کر پیچھے چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے بھی گرا سکتے تھے، مگر انفرادی مقابلوں میں یہ روا نہ تھا۔ طلحہ کو اٹھا کر پیچھے لے آئے۔ اس کے خاندان کا ایک اور آدمی آگے بڑھا، میں انتقام لینے کا پابند ہوں۔ وہ للکار کر آگے گیا، علی میری تلوار کی کاٹ دیکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے اس کے مقابلے پر آ گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک چکر کاٹا، پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں ٹکرائیں، اور اس کے بعد سب نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کا مد مقابل زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ پھر قریش کے متعدد آدمی باری باری للکارتے ہوئے آگے بڑھے، مجاہدین کے مقابلے میں مرتے گئے۔ قریش کا سالار اعلیٰ ابو سفیان اپنے آدمیوں کو گرتا دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا۔ جنگی دستور کے مطابق اسے انفرادی مقابلے کے لیے نہیں اترنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ سالار تھا۔ اس کے مارے جانے سے اس کی فوج میں ابتری پھیل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور للکارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اس کی بیوی ہند نے اسے جاتے دیکھا تو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آگے چلی گئی اور بڑی بلند آواز سے وہی گیت گانے لگی، جس کے اشعار یہ بھی تھے کہ تم بھاگ گئے تو ہم تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دیں گی۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جو مسلمان آگے آیا وہ پیادہ تھا۔ تاریخ اسے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو سفیان کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی۔ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ تلوار والا پیادہ برچھی والے گھوڑ سوار سے زندہ بچ جائے گا۔ ابو سفیان کا گھوڑا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر سر پٹ دوڑا آیا۔ ابو سفیان نے برچھی تول کر پھر تاک کر ماری، لیکن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پھرتی سے ایک طرف ہو گیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان کا گھوڑا نکل گیا تو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گھوڑا رک کر پیچھے کو مڑا تو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ ابو سفیان اسے دیکھ نہ سکا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کے اگلی ٹانگوں پر ایسا زوردار وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ ابو سفیان دوسری طرف گر پڑا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر حملہ کرنے کو آگے بڑھا تو ابو سفیان گرے ہوئے گھوڑے کے ارد گرد دوڑ دوڑ کر اپنے آپ کو بچانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے قریش کو مدد کے لیے پکارا۔ قریش کا ایک پیادہ دوڑا آیا۔ مسلمان اس غلط فہمی میں رہے کہ یہ آدمی ابو سفیان کو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس نے بے اصولی کا مظاہرہ کیا۔ پیچھے سے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کر کے اسے شہید کر دیا۔ ابو سفیان اپنی صفوں میں بھاگ گیا۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مؤرخ واقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی للکار پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ آگے مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا۔ تلوار نیام میں ڈالو ابو بکر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل ابھی بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا۔
اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا مارکا خونریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی۔ اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کے افراد حاصل نہ ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہلو پر تھے۔ یہی پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کا سر پڑ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حلہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 تیر اندازوں نے سوار کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراہتے ہوئے گھوڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ مارکا عروج پر تھا۔ صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں برچی اٹھائے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا۔ وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے 2 انعام تھے۔ ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے۔ اسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن حشام کے مطابق اسلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنے کا رواج موجود تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سبا کو للکارا تھا اس کی ماں ختنہ کیا کرتی تھی۔ ختنہ کرنے والے کے بیٹے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، ادھر آ اور مجھے آخری بار دیکھ لے۔ سبا بن عبد العزا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ غصے سے اس کا چہرہ لال تھا۔ وہ تلوار اور ڈھال کی لڑائی کا ماہر تھا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ دونوں کی ڈھالیں وار روک رہی تھیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر وار کر رہے تھے، لیکن ڈھالیں تلواروں کے رستے میں آ جاتی تھیں۔ اس وقت وحشی بن حرب جھکا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے زمین اور جھاڑیوں نے اوٹ دے رکھی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سبا کے سوا انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وحشی ان کے قریب پہنچ گیا۔ برچھی نشانے پر پھینکنے کا وہ ماہر تھا۔ وہ اتنا قریب ہو گیا جہاں سے اس کی برچھی خطا نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور برچھی کو ہاتھ میں تولا، پھر اسے پھینکنے کی پوزیشن میں لایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبا پر یہ کے بعد دیگرے تیزی سے 2-3 وار کیے۔ آخری وار ایسا پڑا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سبا کے پیٹھ میں اتر گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اس کے پیٹ سے اس طرح نکالی کہ اس کا پیٹ اور زیادہ پھٹ گیا اور وہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سنبھلے ہی تھے کہ وحشی نے ان پر پوری طاقت سے برچھی پھینکی۔ فاصلہ بہت کم تھا۔ برچھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتنی زیادہ اتر گئی کہ اس کی انی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ سے آگے نکل گئی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے نہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں وحشی دکھائی دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھی اپنے جسم میں لیے ہوئے وحشی کی طرف بڑھے۔ وحشی جہاں کھڑا تھا وہی کھڑا رہا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4-5 قدم چل کر گر پڑے۔ وحشی ان کے جسم کو ہلتا جلتا دیکھتا رہا۔ جب جسم کی حرکت بند ہو گئی تو وحشی ان تک آیا۔ وہ شہید ہو چکے تھے۔ وحشی نے ان کے جسم سے برچھی نکالی اور چلا گیا۔ اب وہ ہند اور اپنے آقا جبیر بن مطعم کو ڈھونڈنے لگا۔ خالد کو وہ مارکا یاد آ رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ سا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ نشیبی جگہ سے گزر رہا تھا، اس لیے احد کی پہاڑی کی چوٹی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی عورتیں یاد آئیں جو قریش اور ان کے اتحادی قبائل کو جوش دلا رہی تھیں۔ خالد کو یاد آیا کہ وہ مارکے کا نظارہ کرنے کے لیے ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا تھا۔ اسے مسلمان عورتیں نظر آئیں۔ مسلمان اپنے جن زخمیوں کو پیچھے لاتے تھے انہیں عورتیں سنبھال لیتی تھیں، ان کی مرہم پٹی کرتی اور انہیں پانی پلاتی۔ مسلمانوں کے ساتھ 14 عورتیں تھیں جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ قلیل تعداد مجاہدین کثیر تعداد کفار پر غالب آ گئے۔ قریش کا پرچم بردار گرا تو کسی اور نے پرچم اٹھا لیا، وہ بھی گرا۔ پرچم کئی بار گرا،
آخر میں ایک غلام نے پرچم اٹھا کر اونچا کیا، لیکن وہ بھی مارا گیا۔ پھر مسلمانوں نے قریش کو پرچم اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ قریش کے جذبے جواب دے گئے۔ خالد نے ان کی پسپائی دیکھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ قریش اپنے کیمپ میں بھی نہ ٹھہرے، اپنے مال و اسباب چھوڑ کر افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ یہاں سے جنگ کے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اور انتقامی جذبے کے تحت قریش کے کیمپ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ وہ فتح و نصرت کے نعرے لگا رہے تھے۔ قریش ایسے بوکھلا کے بھاگے کہ انہیں اپنی عورتوں کا بھی خیال نہ رہا۔ وہ پیدل بھاگی جا رہی تھیں، لیکن مسلمانوں نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا۔ قریش کے گھوڑ سواروں کے ایک دستے کا کمانڈر اکرمہ اور دوسرے کا خالد تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنا تھا، مگر جنگ کا پاسا بری طرح پلٹ گیا تھا۔ اکرمہ اور خالد نے پھر بھی اپنے اپنے سواروں کو وہیں رکھا جہاں انہیں تیاری کی حالت میں کھڑا کیا گیا تھا۔ خالد کو اس کیفیت میں بھی توقع تھی کہ وہ شکست کو فتح میں بدل دے گا، لیکن جس راستے سے اسے گزرنا تھا وہاں مسلمان تیر انداز تیار کھڑے تھے۔ ان مسلمان تیر اندازوں نے اپنی بلند پوزیشن سے دیکھا کہ قریش بھاگ گئے ہیں اور ان کے ساتھی مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر یہاں سے کوئی نہ ہٹے۔ تیر انداز شور مچاتے ہوئے پہاڑی سے اترنے لگے، کہنے لگے جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت فتح ہماری ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد نے یہ منظر دیکھا تو اسے ایسا لگا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ یہی چاہتا تھا۔ وہ تیر اندازوں کو دیکھتا رہا۔ جب وہ قریش کے کیمپ میں پہنچ گئے تو اس نے اس پہاڑی اینین پر حملہ کر دیا جہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 9 تیر انداز رہ گئے تھے۔ خالد انہیں نظر انداز بھی کر سکتا تھا، لیکن ان سے وہ انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کے گھوڑ سوار پہاڑی پر چڑھتے جا رہے تھے، اوپر سے تیر انداز تیزی سے تیر برسا رہے تھے۔ اکرمہ نے خالد کو اینین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستے کو وہیں لے گیا اور اس کے گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھوڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز 10 ب10 لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھوڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آ گئے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی۔ خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھوڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھیں، لیکن عمرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھوڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے ہیبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپسی لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہو، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا ہے جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد، اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کے باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔